جتنا ادب ہوگا اتنا آپ کی زندگی برکت والی ہوگی۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کے نام کا ادب، مسجد کا ادب، ٹوپی کا ادب، تسبیح کا ادب، قرآن کا ادب، اللہ والوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، غذا کا ادب، کیا کچھ تھا ہمارے ہاں سے سب چلا گیا۔ سودا سلف بازار میں بکنے لگ گیا، جس طرح کھلے عام لٹکانے لگ گئے چیزیں۔ ہم کھلے ہاتھوں پہلے گھر سے کپڑا لے کے جانا، برتن لے کے جانا، گوشت لینے جانا ہے کپڑا لے کے جاتے تھے، چھپا کے لاتے تھے۔ چیز لینے جاتے تھے برتن، اب تھیلیاں، یہ ادھر ادھر کی چیزیں۔ ہم نے یہ خرابیاں اپنے اندر اپنی سہولتیں سمجھ کے اپنا لی، آسانی کرنے کے لیے کہ اس سے ہمیں آسانی ہوگی۔ برکت چلی گئی۔ کیا چلی گئی؟ برکت چلی گئی۔ تھیلی میں دودھ آتا ہے، تھیلی میں جوس آتا ہے، تھیلی میں گوشت آتا ہے، وہ تھیلی بھی ٹرانسپیرنٹ ہے، نظریں بھی لگ رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی توجہ نہیں دی۔ ادب بڑی چیز ہے، جنہوں نے ادب کیا شان ملی۔ آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، صحابہ جتنے ادب والے تھے شاید ہی کوئی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صاحب النعل، صحابی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑی شان والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے تو یہ حضور کے قدموں سے حضور کی مبارک جوتیاں لیتے، جھاڑنی بھی نہیں ہے، ایک دائیں آستین میں ڈال دی، ایک بائیں آستین میں ڈال دی۔ کچھ لگا ہوا ہے اس کو نہیں لگا ہوا۔ آج کے لوگ ہوتے تو فتوے لگاتے، جوتی پاک نہیں ہوتی، وہ زمین پہ لگتی ہے، گندگی کی جگہوں پہ بھی لگتی ہے۔ حضور کی جوتی آستین میں لے کے بیٹھے ہوئے، جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ بڑے عالم، بڑی شان والے، جب ان کو کوئی کہتا تھا حضور کی مبارک جوتیوں والے تو خوش ہو جاتے تھے۔ ادب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، حضور نے بڑی محفل میں پوچھ لیا، چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ تم بڑے ہو؟ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ چچا ہوں، باپ کی جگہ ہوں۔ چچا چچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ہمارا تو یہی مزاج ہے نا۔ کوئی سال 6 مہینے بڑا ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں بڑا ہوں۔ اسی طرح وہ صحابی تھے، رشتے میں چچا ہیں، جواب دیتے ہیں انت اکبر منی، حضور مجھ سے بڑے تو آپ ہی ہیں، بڑے تو وانا اسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں سال میرے زیادہ ہیں، سال پیدائش میری پہلے ہے، بڑے آپ۔ اچھا جی، صحابہ کرام، کوئی بات کرنی ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار، آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں گھنٹہ، کئی باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ اونچی، پہلی بار آپ نے سلام کر لیا، حضرت یہ بات کیسے، یہ کیسے؟ صحابیوں کا طریقہ، کوئی بات کرنی ہے پہلے کیا کہنا ہے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہر مرتبہ یہ کہنا ہے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان فرمائیے، اس کے بارے میں۔ یہ ادب ہے، کیا ہے؟ اونچی، اسی سے درجے ملتے، اسی سے مرتبے ملتے ہیں۔ آج ہم میں یہ ادب، قرآن شریف
کس ادب سے رکھا جاتا تھا، کس ادب سے پکڑا جاتا تھا، کیسے پکڑ کے بیٹھنا، کیسے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کالج اسکول کا بستہ پیچھے لٹکاتے ہیں، قرآن شریف سینے سے لگاتے. وہ پیچھے رہ جانا ہے، یہ آگے جانا ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ اس کا فیضان آگے لے کے جانا ہے نا. ادب ہوتا تھا، استاد کا ادب کرتے تھے. استاد بیٹھ نہیں گیا تو کھڑے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ استاد کے چاہنے سے ایسا ہو، ادب کرتے تھے خود سے. صحابہ کرام حضور کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، حضور کے بیٹھنے کی جگہ بھی چومتے ہیں. امام نووی فرماتے ہیں مدینے جاؤ در و دیوار کو چومو کہ آقا کے شہر کے. ہم آج زمزم مل جائے، اس کی ڈبیا مل جائے، کھجوروں کی ڈبیا مل جائے. پہلے لوگ ادب کرتے تھے، اب ادب ہوا لگی ہے میرے آقا کے شہر کی، اس کا کچھ تو لحاظ کریں. نہیں ہے. جو ادب کرتے تھے ان کو درجہ. تو یہ ادب ہے. حالانکہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی کا تختہ توڑا تھا تو کیا کہا؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، پس میں نے چاہا کو اس کو عیب والا کر دوں. حالانکہ وہ جو کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. سلطان محمود غزنوی مشہور بادشاہ، بڑا نیک بادشاہ، لوگ شبہ کرتے تھے کہ کس کا بیٹا ہے. سبکتگین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، فرمایا سبکتگین کے بیٹے. تسلی بھی ہو گئی کہ لوگ جو شبہ کرتے ہیں وہ بھی بات درست نہیں. اس کا ایک خاص غلام تھا احمد ایاز. بادشاہ نے اپنی تجوری میں سے ایک نگینہ ہیرا نکالا، وزیر کو دکھایا. وزیر دیکھو بڑا قیمتی ہے، میں توڑ دو. اس نے کہا جی آپ کا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، کیسے توڑ دوں؟ بادشاہ نے کہا بہت اچھا. دوسرے وزیر کو ایک ہیرا دکھایا، کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بہت اچھا، توڑ دے. اس نے کہا جی آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، نقصان نہیں کروں گا، توڑ نہیں سکوں. بہت اچھا. ایاز کو بلایا سب کے سامنے، نگینہ دکھایا، کیسا ہے؟ اس نے کہا بہت قیمتی ہے، شاید ہی کسی کے پاس ہوگا، توڑ دے. اس نے اٹھائی وہ چیز اور ماری اس پہ، توڑ دیا. بادشاہ نے کہا ایاز نگینہ توڑ دیا، ہیرا توڑ دیا؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا. ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا. جب بادشاہ نے کہا نگینہ توڑ دیا، ایاز نے کہا غلطی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. غلطی نہیں، لام پر زبر ہے. کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. بادشاہ نے اٹھ کے سینے سے لگا لیا. وزیروں سے کہا تم تو میرا حکم توڑ رہے تھے. اس نے حکم نہیں توڑا، حکم پورا کیا، مگر عیب ہوا تو مجھے نہیں کہا کہ آپ نے کہا تھا، اپنی طرف نسبت کر لی. یہی تو اس کی خوبی ہے. اور ہم دعوے کرتے نہیں تھکتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو چاہیے ادب سیکھیں. کیا سیکھیں؟ زیادہ کھانے سے، کم کھانے سے، غلط کھانے سے، غلط کرنے سے بیماری ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی بھوک علاج ہوتی ہے، فاقہ کرتے ہیں علاج کے لیے. تو ہم کبھی کبھی بے ترتیبی کرتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر اس کو ہلکا یا عیب سمجھا تو نسبت اپنی طرف کی. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، دو ہستیاں ایسی ہیں ان کے جو لقب ہیں وہ ضرور پکارے جاتے. ان کے لقب
اونچی کہیے. جب کبھی ان کا نام لوگے ان کے لقب ساتھ پکارے جائیں. ایک ہیں حضرت ابو بکر الصدیق، صدیق اکبر کہیں گے، وہ صدیق ضرور پکارا جائے گا. دوسرے امام جعفر صادق، ان کے ساتھ صادق ضرور پکارا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، شان والے ہیں. ان سے ایک بات منقول ان کے حوالے سے بتائی جاتی ہے، وہ کیا کہ وہ فرماتے تھے جب میں گناہ کی بیماری سے بیمار پڑ جاتا ہوں، میں کون سی بیماری سے؟ گناہ کی بیماری سے بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے توبہ سے شفا نصیب ہوتی ہے. یہ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہیں، کتنی پیاری بات. کیونکہ بیماریاں اخلاقی، جسمانی، روحانی، ایمانی کئی قسم کی ہیں. تو شفا اللہ دیتا ہے، اللہ والے ذریعہ بنتے ہیں. جس طرح دوا، طبیب، ڈاکٹر، تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. اگر روحانی بیماری ہے، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. ایمانی ہے، عالم سے صحیح سمجھیں گے بات درست ہو جائے گی. جسم کا معاملہ ہے، جسم میں خرابی آ گئی ہے، فاقہ کیا ہے یا دوا کی ہے، شفا ہو جائے گی. تو ہم سب کو یاد رکھنا ہے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی جل شانہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، بیماری جب ہو نا تو مزاج بگڑ جاتا ہے، منہ کا ذائقہ، طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، شور اچھا نہیں لگتا، چیزیں کھانے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ ویسے بڑی مرغوب ہوتی ہیں لیکن بیماری میں نہیں، منہ کا ذائقہ ٹھیک ہوتا، ہر چیز کڑوی لگتی ہے. تو جب بیمار ہو جائے، موڈ، ذائقہ، مزاج بگڑ جاتا ہے، تو جس کو گناہ کی بیماری ہو جائے پھر اس کو عبادت میں لذت نہیں آتی. تو جن کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، دل نہیں کرتا مسجد میں آنے کو، دل نہیں کرتا کلام الہی پڑھنے کو، نیک مجلس میں جانے کو، تو سمجھ لیں بیماری ہے، بیماری ہے. ہاں، وہ نہیں آ رہے ہیں، ان کا وقت تو گزر رہا ہے مگر وہ بیمار ہیں. تو شفا لینی ہے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، توبہ استغفار کرو تاکہ شفا نصیب ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے جس کو شفا دینی ہے بہانہ بنا دے گا. کس طرح ملنی ہے؟ اس کو ملے گی جب اللہ دے گا. اللہ نہیں دے گا تو بھلے جتنے مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، جو مرضی کر لو، فائدہ ہو سکتا نہیں. تو اللہ سے شفا مانگو. ہاں، دوا بھی اختیار کرو، تدبیر بھی کرو، اور جو آپ سمجھتے ہیں وہ کریں، لیکن یقین رکھیں شفا دینے والا. میں نے دوا کھائی ہے، اثر کب کرے گی؟ جب اللہ چاہے گا. اب یہاں ایک آدھی بات اور کرتا چلوں. جو چیزیں پیاری ہوتی ہیں نا، کیا ہوتی ہیں؟ سمجھتے ہیں نا پیاری کا مطلب؟ دل کو بہت پسند ہوتی ہیں، ان سے بھی شفا ہوتی ہے. محبوب کو دیکھ لیں، خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جن کو مدینہ پیارا ہے وہ مدینے جاتے ہیں تو بیماری دور ہو جاتی. درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر رسول سنتے ہیں تو بیماری اونچی. میری زندگی جو چاہو
مجھے لے چلو مدینہ، کہنے والے نے کہا۔ تو یہ اب ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، اور بعضوں کو کعبے پھرا کے بھی لے آؤ تو کوئی فائدہ وہ حضرت سلطان باہو کا ہے نا فرمان، تمہ، پتہ نہیں اردو والے کیا کہتے ہیں اس کو، عربی میں اندرائن کہتے ہیں، بہت کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا، اس کو تمہ کہتے ہیں پنجابی میں۔ اور تربوز میٹھا ہوتا ہے یا نہیں؟ ادوانا، متیرا، تربوز، واٹر میلن، حبحب، سارے نام بتا دیے، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو سلطان باہو فرماتے ہیں یہ جو تمہ ہے نا، تمہ اس کو کعبہ گھما کے لے آؤ گے، طواف کرا کے لے آؤ گے تو یہ تربوز ہو سکتا اونچی، کوے کو موتی کھلا دو وہ ہنس بن سکتا اونچی۔ اسی طرح جن کے دل خراب ہے، بیماری ہے اندر، ایمان نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، ان کو کعبے سے بھی گھما لاؤ تو یہ کچھ ہو سکتے۔ تم آتوں تربوز نہ ہندے، تم آتوں تربوز نہ ہندے، پاویں مکیوں پھیر لے آئیے او کاواں دے پتر کدی ہنس نہ بندے، پاویں موتی چوگ چگائیے جتنا مرضی کوشش ہے، آپ کوشش کر لیں، محنت کر لیں، جب تک اندر ٹھیک نہیں ہوگا بات بنتی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ دور کیسے ہوگی؟ توبہ کرے۔ جو یہی کہے مدینے جانا ضروری نہیں، اس کو مدینے جانے سے کیا فائدہ ہوگا ہے؟ اور جو گیا مدینے ادب نہیں کیا، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت مولانا جامی جیسا عشق ہو، حضور آپ مجھے مدینے بلائیں، میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا، ایک قدم سر کا بناؤں گا، ایک آنکھوں کا بناؤں گا۔ محبت والے تھے۔ آج ہم میں ادب نہیں رہا، اللہ ہمیں ادب عطا فرمائے۔